الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم پمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد نعرہ غوث اعظم می ظلم تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم بغردا بے بلا افتاد کشتی ضعیف رات شکست پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی تو قوت دے میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث ایک بار اپنے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدس مطہرہ میں ہدیۃ تحفۃ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیار محبت عشق الفت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ رب ذوالجلال قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ اس فرمان کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ قرآن مقدس کا نزول ہونے کے بعد اس آیت مبارکہ میں جب قرآن کا نزول مکمل ہوا تو رب نے فرمایا کہ یہ قرآن انسان کی زندگی کی رہنمائی اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اب کوئی کتاب آسمانی نازل نہیں ہوگی، لہذا اس کے بعد کون سی ایسی کتاب لائی جائے، کون سا ایسا پیغام رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانوں تک پہنچے گا، پھر وہ ان آیات پر اللہ رب العالمین کی اس کتاب پر عمل کرنا شروع کرے۔ یعنی انسان کے نفس کو اس آیت میں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد آخر کون سی ایسی کتاب کا تمہارے لیے انتخاب کیا جائے، یا ہر انسان کے لیے کوئی الگ سی کتاب بنائی جائے، اس کے مزاج کے مطابق، اس کے روش کے مطابق، اس کے اپنے اصول و قوانین کے مطابق کوئی ایسی کتاب تمہارے لیے بنائی جائے کہ جس کو دیکھ کر تم خود اپنے آپ اس پر عمل کرو۔ اگر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے وہ اس حساب سے اس آیت اور قرآن مقدس پر عمل نہیں کرتا تو یہ کافروں کا دعویٰ بھی تھا۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب ہم ایک انسان بنائے گئے تو ہمارے لیے الگ سے کوئی کتاب قرآن مقدس میں اس کو اللہ رب العالمین نے بیان خود فرمایا۔ ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ وہ ان کے پاس ہر ایک کے پاس الگ سے کوئی کتاب ہو جس کو پڑھ کر وہ خود زندگی گزارنا چاہے، وہ پھر وہ صحیح راستے پر گزارے۔ تو اگر انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس الگ سے کوئی کتاب ہونی چاہیے، میں اپنی زندگی کے مطابق قرآن حدیث یا اس کتاب پر عمل کروں، تو پھر تو یہ کافروں کا طریقہ، مسلمان کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس کے بعد تمہارے پاس کون سی کتاب بھیجی جائے، کون سی کتاب تمہارے لیے نازل کی جائے کہ جس کو پڑھ کر تم صحیح طریقے سے صحیح راہ پہ چلو۔ تو قرآن تو آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والے قیامت تک نہیں، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو ہم کامیاب
آخر رب کو یہ بھی ضرورت پڑ گئی بندوں کو بتانے کی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سی کتاب نازل کروں؟ یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا شروع کیا ہے کہ یہ آیت رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس سے پہلے کی آیات پر اگر غور و فکر کریں گے آپ، قسم خدا کی آپ کبھی مسجدوں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس سے پہلے جن عذابات کا ذکر اللہ رب العزت سورہ مرسلات کی یہ آخری آیت ہے، اس سے پہلے جتنی بھی آیاتیں ہیں اور ان کو آپ صحیح طور سے صحیح طریقے سے آپ ان کا مطالعہ کریں گے، قرآن مقدس کو دیکھیں گے صحیح سے، تو آپ کو روئے بھی قسم خدا کی۔ لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں، ہم اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی صحیح بات کہے تو ہمیں اس سے جلن ہوتی ہے۔ بدتمیزیاں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، بے حیائیاں بری باتیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہاں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کو تمیز نہیں کہ مجھے بڑے سے بات کیسی کرنی، چھوٹے کو یہ تمیز نہیں، باپ کے سامنے گالی بکرا، باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بیٹا اتنا بگڑ چکا ہے، یا ابھی چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کو کسی چیز کا شعور نہیں، لیکن پھر بھی یہ اس قدر گالی بکتا ہے۔ اور باپ بیٹے کے سامنے گالی بکرا تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہو رہی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی ہوتا ہے۔ باپ ننگی گالیاں بیٹے کو بکرا، ایسی ننگی گالیاں بیٹے کے سامنے، اور وہ یہی سیکھے گا نا 24 گھنٹے گھر میں جب یہی کچھ ہوگا تو بچہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ جس حساب سے ان کو تربیت دی جائے گی وہ اسی حساب سے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، کل کو وہ آپ کو بھی گالیاں بکیں گے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں، میرے سامنے کی بات ہے، ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو شاید گلے میں خراش تھی، کہا میری دوائی کی بوتل اندر سے لے کر گھر سے، اس بیٹے کا خود لے کے آؤ، یہی کی بات ہے، کہیں دور کی نہیں۔ یہ ہم نے رویہ ان کو سکھائے، اس لیے وہ ہمیں آج اس طرح کے جواب دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو یہی کچھ سکھایا ہے۔ اگر شروع سے تربیت صحیح سے کی ہوتی تو وہ آپ سے اچھے طریقے سے پیش آتے، لیکن ہم نے ان کو سکھایا نہیں اس چیز۔ ہم لوگ جو ہے نا، ہم سے زیادہ جلسے کرنے والی کوئی قوم نہیں، ہم سے زیادہ 11ویں کرنے والی کوئی قوم نہیں، ہم سے زیادہ فاتحہ خوانی کرنے والی کوئی قوم نہیں، لیکن سب سے بڑے، سب کچھ کرنے والے ہم لوگ، لیکن سب سے پیچھے ہم ہی ہیں۔ جھونپڑی میں رہنے والے سے لے کر محلوں میں رہنے والے تک جتنے بھی ہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی کا الگ، ہر ایک کی ایک الگ روش ہے، ہر ایک کا ایک الگ زندگی گزارنے کا سٹائل ہے۔ جھونپڑی میں رہنے والا وہ اس کی عیاش الگ ہے، محلوں میں رہنے والے والوں کا عیاش الگ ہے۔ ہر ایک انسان، چاہے محل میں رہنے والا اور جھونپڑی میں رہنے والا، ہر ایک کی بدتمیزی عام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غریب جھونپڑی میں رہنے والے کی بدتمیزی الگ ہوتی ہے، محلوں میں رہنے والوں کی الگ ہوتی ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے زیادہ جلسہ کرنے والی کوئی قوم نہیں، ہم سے زیادہ 11ویں منانے والی کوئی قوم نہیں۔ ہر روز ہمارے موجود میں کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا ہے، لیکن نمازی کتنے ہماری مسجدوں میں آ رہے ہیں؟ جمعہ کے دن ہم آپ کے موٹا میں آ جاتے ہیں، اب 5 ٹائم کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، کیا مطلب ہے اس کا 5 ٹائم نماز فرض کرنے کا؟ جلسے ہم کر رہے ہیں، 11ویں ہم منا رہے ہیں، نمازوں سے ہم ہی دور ہیں، تو کس لیے جلسے منائے جا رہے ہیں؟ کس لیے یہ 11ویں منائی جا رہی ہیں؟ کیا فائدہ ہے ان 11ویں کا، ان جلسوں کا، ان فاتحہ خوانی کا؟ کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ہم شریعت کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالیں، شریعت کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ ہماری 11ویں اب کسی کام کے لیے، ہماری فاتحہ خوانی کسی کام کے لیے، ہمارے جلسہ میلاد یہ سب کچھ بیکار ہے تب تک جب تک کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پیش نہ کریں، اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں۔ کوئی فائدہ نہیں ایسی 11ویں سے، ایسے نظر و نیاز فاتحہ خوانی کرنا، یہ مزار بنانا، یہ کوئی کام کے کچھ کام نہیں دیں گے آپ کو یہ، جب تک کہ آپ ان بزرگوں کے طریقے کو نہ اپنائیں گے، ان کے
انہوں نے جو ہمیں طریقہ بتایا ان کے مطابق ہم زندگی نہ گزار تو کوئی فائدہ نہیں۔ کسی بزرگ نے کہا میرا مزار تو اتنا لمبا اونچا بنا دینا، انہوں نے اگر یہ کہو تو بتاؤ، لیکن یہ ضرور کہا کہ عبادت کرنا، یہ ہمارے روش پر چلنا، ہمارے قاعدہ و قانون کے تحت زندگی گزارنا، یہ اور ضرور ہدایت کی ہے۔ کسی نے نہیں کہا، غوث اعظم تو خود رات میں رات عبادت کیا کرتے تھے، 1000 نفل ادا کرتے تھے رات میں۔ ہم خیال میں تو خوب بنا رہے ان کے نام کا خوب کھا رہے پی رہے، لیکن انہوں نے جس انداز سے زندگی گزاری ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہمیں صرف بھوک کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ہمیں کھانا ملنا چاہیے۔ نماز کے لیے کوئی نہیں آتا، کھانا جہاں بھی کھانا وہاں سب سے پہلے حاضر ہوتے لوگ۔ یہ ہمارے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے۔ کم از کم اپنی موت کو یاد کرو، موت ہمارے سر پہ کھڑی، کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے اور ہم اس دار پانی سے پوچھ کر جائیں۔ کم از کم غوث اعظم فرماتے اپنے باپ کی موت سے عبرت حاصل کر لیا کرو۔ تمہارا باپ مر گیا تم زندہ نہیں رہو گے، جب باپ نہیں رہا تو تم کہاں سے رہو گے؟ اگر ہم نے اپنے گھر والوں کی موتوں سے سبق نہ سیکھا تو پھر کس کی موت سبق سیکھیں گے؟ اتنی دنیا ختم ہو گئی۔ ارے کائنات کے پالن ہار حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی فصل اول بہار ہے، جب وہ چلے گئے تو ہم اس دنیا میں رہے۔ کوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ جب ہمیں معلوم ہے اس چیز کا، ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر انسان کو مرنا، پھر یہ عیاشیاں کیوں ہے؟ پھر نمازوں سے اتنی دوریاں کیوں ہیں؟ پھر اپنے من کے مطابق زندگی گزارنا کیوں ہے لوگوں؟ کبھی غور و فکر کیا اپنے آپ پر کہ مرنا ہے ایک دن؟ قسم خدا کی قبر کے حالات کو پڑھا کرے، قرآن کو اٹھا کر دیکھا کرے۔ قبر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دعا کی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں بھی اللہ کی بھلائیاں مانگتے تھے اور آخرت کے بارے میں قبر کے عذاب سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، وہ لوگوں ذرا غور کرو، وہ معصوم عن الخطا تھے، حضور رحمت اللہ علیہ گناہوں سے پاک منزہ و برا تھے۔ وہ جب قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہو تو ایک امتی، ایک ادنا سا امتی جس کو اپنے آپ کا پتہ نہیں، اس بندے کو کتنا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، عذاب آخرت سے کتنی پناہ مانگنی چاہیے۔ آج تو کچھ بھی کر لو، اپنی اولاد کو گھومنے پھرنے دو، ان کو عیاشہ کرنے دو، ان سے یہ محبت نہیں، یہ ان پر آپ ظلم کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، یہ دھوکہ گھر والوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، کہ ان کو آپ راہ راست کا مسافر نہیں بنا رہے، ان کو راہ راست سے ہٹ کر وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو اس محبت، یہ جو آپ اولاد سے محبت کریں یہ محبت نہیں ہے، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ۔ میں مانتا ہوں کہ بڑے اولاد ہے وہ اپنے بارے میں خود غور و فکر کر سکتی ہے، جو بالغ ہے وہ اپنے بارے میں وہ اختیار رکھتی ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے اپنے والدین کو چاہیے کہ ان کو بھی سمجھیں، کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے، لیکن وہ اولاد جو چھوٹے ابھی بچے کا بھی بالغ نہیں ہوئے، آپ اندازہ لگائے روڈوں پہ جا کے، شام میں ان گلیوں میں لے کے جا کے کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل لے کے کھیل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ پیسہ بہت ہے آپ لوگوں کے پاس، موبائل تو چلائیں گے وہ۔ یہاں دینے میں شرم آتی، مسجد میں دینے سے آپ کو صرف 10 کا نوٹ نکلتا، لیکن وہاں 20,000 کے موبائل بچے چلا رہے ہیں، ان کی زندگیاں جنگ ہو رہی، ان کی زندگیاں خراب ہو رہی، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کبھی نہیں سوچتا اس بارے میں۔ مسجد میں تعلیم اسی لیے شروع کی تاکہ آپ لوگوں کا شعور بیدار ہو جائے، آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، لیکن نہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن مبارکباد کے لائق وہ ہیں جو اس وقت مسجد میں جو تعلیم شروع ہوئی ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں، اس میں آ رہے ہیں، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ان کے ذہن میں تھوڑی سی بات بیٹھ گئی۔ آپ لوگوں سے گزارشیں کی جاتی ہے، علم
बेचारे वो अपना टाइम दे के यहाँ आप लोगों के सवारने के लिए बैठे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं इस चीज की। बताने के बावजूद आप इतने पीछे हटे हुए हैं। आखिर कब तक करोगे मुसलमानों? तुम्हारी औलाद बिगड़ी जा रही है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जिनको किसी चीज का भी शौक, वो 24 घंटे पबजी में लगे हुए हैं, उनकी जिंदगी खराब हो रही है। अगर बड़ी औलाद की नहीं मान तो तुम छोड़ को आप रोज जमा सकते हैं, सुना सकते हैं, उनको बता सकते हैं आप वो आपकी औलाद कैसी मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से, जिनके आदत वालिदैन बर्बाद हो रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं, ये धोखा दे रहे अपने औलाद को आप। और मैंने इल्तिजा की थी आप लोगों से, कम से कम अगर हफ्ते में हर दिन नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन अपने घर में तिलावत कुरान, दर्स कुरान और दर्स हदीस दें, ताकि आपकी औलाद बिगड़े ना, आपकी औलाद का ईमान बचाना आने वाले वक्त में मुश्किल ना हो जाए। मैंने पहले कहा था कि ये दौर बड़ा मुश्किल है, इस दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े लोग इस दौर के गंदी रविश से अपने ईमान खो बैठे। कम से कम तुम मुसलमान हो, तुम्हें कुरान है, तुम्हारे पास कुरान और हदीस है, फिर भी अगर तुम कुरान और हदीस के छोड़कर अपनी जिंदगी गुजारना चाहोगे तो आखिर कहाँ जाओगे? मरना तो है ही, कब्र में जाना, आखिर हिसाब देना, कहाँ तक करोगे? हमारी हंसी, हमारे खेल, हमारे कूद खत्म नहीं होते। अपने असनाफ को उठाकर देखें, 3 भाई थे, उन्होंने कसम खा रखी थी, इतने मुत्तकी परहेजगार आदमी तो जाहिर लोग थे, तीनों भाइयों ने कसम खा रखी थी कि जिंदगी में अगर हमारे लिए जहन्नम फिर हंसना क्यों है। मुहद्दिसीन ने लिखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, अपने अपने वक्त पर जब मौत आई दुनिया में, उन्होंने किसी ने उन तीनों भाइयों को हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन जब मौत के आखिरी लम्हात थे, जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था, उस वक्त वो मुस्कुरा रहे। क्यों? उनको अपने जन्नत का ठिकाना दे दिया गया था। उन्होंने कसम खा रखी थी कि जब तक हमें मालूम ना हो जाए कि हम जन्नती हैं, तब तक हम पर हंसना हराम है। लेकिन हमारी हंसियां कहाँ खत्म होती, हमारी अय्याशा कहाँ खत्म हो रही। एक बुजुर्ग से पूछा कि आप खैरियत है? कहा खैरियत तब होगी जब मालूम हो जाए कि जन्नती हो, तब खैरियत होगी, उससे पहले कोई खैरियत नहीं है। हमें क्या परवाह पड़ती इस चीज की? हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं। मरे जिए, अय्याशों की जिंदगी गुजारे, अपने मन की जिंदगी गुजारे, हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाजों से हम दूर हैं, इस्लाम के कवानीन ज़वाबित को हमने छोड़ दिया, हर चीज को हमने छोड़, हम दुनियादारी में ऐसे फंसे हुए हैं, पता ही नहीं किसी चीज। एक सहाबी सहाबा को देखा करो, उनके अखबार को पढ़ो, उनकी सीरत को देखो। सहाबी रसूल थे जिनका एक बड़ा कसीब और घना बाग था, उस बाग के कसीब और घने की और फलदार बाग था। उस बाग की मिसाल आप सुनेंगे। उस बाग के अंदर एक दिन नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे, उसी बाग के अंदर एक फाख्ता उड़ी। उस फाख्ता को जब उड़ने के लिए वो बाहर निकलना चाहिए उस बाग से, तो उस घने बाग की वजह से वो बाहर कूद ना सकी, वो बाहर निकल ना सकी, उड़ ना सकी। तो वो नमाज के अंदर थे, उनके दिमाग में ये सोच आ गई कि मेरा बाग कितना कसीब और घना है, कैसा फलदार बाग है मेरा। ये ख्याल आना था नमाज में। सलाम फेरने के बाद फौरन हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया या रसूलल्लाह, मेरा जो बाग है बड़ा फलदार बाग है, बड़ा कसीब और घना बाग है, मैं उसको आपके हाथ में फरोख्त करना चाहता हूँ, आपके हाथ में सदका करना चाहता हूँ। आप जहाँ चाहे उस बाग को किसी को सदका कर दे, इसलिए कि एक फाख्ता मेरे बाग में उड़ी थी, मैं नमाज अदा कर रहा था, नमाज के अंदर मेरी नमाज के अंदर खलल आया, लिहाजा मैंने सोचा कि जब अगर मेरी नमाज के अंदर मेरे बाग की वजह से खलल आया तो ये नमाज किस चीज की है। उन्होंने अपने बाग को सदका कर दिया। लोगों, हम तो अपने कामों में इस कदर मगन है, हमें पता ही नहीं। नमाज मस्जिदों में हो रही है, आजान हो रही है, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं, कोई दिक्कत है, हम अपने काम लगे हुए। तो कैसे मुसलमान है हम, कैसा हमारा ईमान है, कैसा हमारा ईमान है, क्या बेदार नहीं कर सका हमसे। अरे मुसलमानों, अगर आज नहीं चाहोगे, अगर आज अपने आप को ना देखोगे, फिर कब कौन सा वक्त आएगा जब आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहे? कौन सा वो वक्त आए जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करके उसके हकीकी बंदे बन जाए? जरा गौर करें अपने आप पर, अपनी औलाद पर, इनके बारे में सोचें कि किस कदर बिगड़ी हुई औलाद हमारी है। इनके लिए सोचें, इनको राह मुस्तकीम का मुसाफिर बनाएं। अस्सलामु अलैकुम।